آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد تقوی، اللہ کا ڈر، یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے نتیجے میں انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت تیار کی تقوی کے نتیجے میں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک مقام پر اللہ پاک نے یوں کہا، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جنت کے حصول کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو۔ جنت کے حصول کے حوالے سے اللہ پاک نے کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، اور اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اور یہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے، چوڑائی، لمبائی کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا پورے کے پورے قرآن پاک میں اور پوری کتب حدیث میں۔ جنت کے طول کا اللہ نے کہیں ذکر نہیں کیا، چوڑائی کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور عام طور پر جو چیز چوڑی ہوتی ہے اور لمبی اس کے برابر ہی ہو، جسے چورس پلاٹ کہتے ہیں، اس کو بندہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اور جتنا عرض زیادہ ہو پلاٹ کا اتنا ہی وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ فرنٹ زیادہ ہو تو اس کو انسان زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اللہ نے جنت کے عرض کا ذکر کیا ہے کہ آسمان و زمین کی طرح۔ چلو زمین کے حوالے سے تو پھر بھی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر زمین کی پیمائش کی جائے تو زمین کی پیمائش کا انسان اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن آسمان کا جو طول اور عرض ہے اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے جنت کے حوالے سے یوں کہا کہ وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، وہ جنت لمبی کتنی ہے۔ محترم ساتھیو، یہ جنت اللہ پاک نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے اللہ نے تیار کی ہے۔ اور جو جہنم ہے وہ اللہ پاک نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ جہنم کی آگ سے بچو، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اللہ پاک نے جہنم مومنوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ پاک نے جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ پاک نے جہنم بنائی ہے تو کافروں کے لیے بنائی ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، اپنے آپ کو مومن کہلوانے والا، اور پھر وہ جہنم میں جائے۔ اللہ نے تو جہنم ان کے لیے نہیں تیار کی تھی، اللہ نے تو جہنم کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ دنیا میں جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دنیا میں وہ خود کہتا ہے میں مومن ہوں، دنیا میں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام اور ایمان کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، اور پھر وہ جہنم میں جائے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اسے تو جنت میں جانا چاہیے تھا۔ یاد رکھیں، جنت اللہ پاک نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ تو متقی کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی صرف اس چیز کا نام نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں اور باقی معاملات آپ کے وہ نماز کے منافی ہوں، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ صف اول کے وہ نمازی ہیں لیکن لین دین ان کا ٹھیک نہیں ہے۔
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں لیکن لین دین ان کا ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو تقوی کے منافی. تقوی یہ ہے کہ انسان کا قول اور فعل اس سے پتہ چلے کہ یہ واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس کے قول سے بھی پتہ چلے, اس کے فعل سے بھی پتہ چلے, اس کے کردار سے بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے. یاد رکھیں کسی شخص کے بارے میں بھی آپ نے پتہ کرنا ہو کہ یہ بندہ کیسا ہے تو 4 چیزوں سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے. 4 چیزوں سے. نمبر 1 کہ اس شخص کے ساتھ لین دین کرو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے. نمبر 2 اس شخص سے آپ رشتہ ناتا کر لو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیسا ہے. اور نمبر 3 اس شخص کے ساتھ آپ سفر کر لو تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندہ کیسا ہے. اور نمبر 4 کسی کی بھی ہمسائیگی اختیار کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کیسے ہے. تو ایک کسی کا ہمسایہ ہے, وہ گواہی دے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اور اس کا اس کے ساتھ رشتہ ناتا ہے اور وہ کہتا ہے بندہ ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس نے لین دین بھی کیا اور کہتا ہے بندہ ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ اس نے سفر بھی کیا اور کہتا ہے بندہ ٹھیک ہے. تو سمجھو کہ یہ واقعی اس کے اندر تقوی ہے. تقوی کے نتیجے میں اس کا یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے, درست ہے. محترم ساتھیو, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے متعلق بندے کا ذہن اچھا ہوتا ہے لیکن جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر بندہ اس سے متنفر ہو جاتا ہے. ویسے وہ سمجھتا بہت اچھا بندہ ہے لیکن جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں. کئی ایسے گھرانے ہیں رشتہ نہیں تھا پہلے تو بہت اچھے تھے, جب رشتہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہی کہتے کہ یار یہ بہت گندے لوگ ہیں. یہ کس سے؟ ان کے ساتھ رشتے ناتے سے پتہ چل گیا کہ کیسے ہیں یہ. تو تقوی جب ہوگا تو تقوی کے نتیجے میں یقین کریں انسان کا ہر قول اور فعل وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر واقعی وہ متقی ہے. 3 چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں تو ہم صحیح معنوں میں متقی ہیں. نمبر 1 کہ ہر وقت اللہ سے ڈریں. نمبر 2 ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. اور نمبر 3 ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں. یہ 3 چیزیں جس انسان کے اندر ہیں, ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے, ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, وہ بندہ صحیح معنوں میں متقی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایماندارو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے. یہی 3 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ صحیح معنوں میں اللہ سے ڈر رہا ہے. اگر ایک آدمی جب ہسپتال میں ہوتا ہے تو پھر تو اللہ سے بڑا ڈر رہا ہوتا ہے, جب ایک آدمی جیل میں ہوتا ہے تو پھر اللہ سے بڑا ڈر رہا ہوتا ہے, جب ایک آدمی کسی کے زیر عتاب ہوتا ہے تو بڑا اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے, اور وہی آدمی جب وہ ہسپتال سے باہر آتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو کے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. وہی آدمی جب جیل سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے. وہی آدمی جب کسی کے محتاج تھا تو اس کی کیفیت اور تھی, جب کوئی سربراہ بن گیا تو کیفیت اور ہے. تو یہ تقوی کے کیا ہے منافی ہے. متقی انسان وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا اتق اللہ ثم کن, جہاں بھی ہونا اللہ سے ڈرنا. مصلی پہ ہے تو بھی اللہ سے ڈرے, صف پہ ہے تو بھی اللہ سے ڈرے, گھر میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرے, اگر مسجد میں ہے تو بھی اللہ سے ڈرے, اگر کوئی خوشی کا سما ہے تو بھی اللہ سے ڈرے. آج اکثر لوگ خوشی کے موقع پر ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں, شادی بیاہ کے موقع پر ہماری خوشیاں ہی ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں. دلہا کے لباس سے دیکھو اللہ کو بھول چکے ہیں, دلہن کے لباس سے دیکھ لو اللہ کو بھول چکے ہیں, شادی حال میں چلے جاؤ اللہ کو بھول چکے ہیں, ولیمے کا انداز دیکھ لو اللہ کو بھول چکے ہیں. تو یہ تقوی نہیں ہے, اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر اللہ کا خوف ہو تو پھر انسان کبھی بھی گناہ نہ کرے. یاد رکھیں جس مالک نے بچہ دیا پھر بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اب اللہ پاک نے موقع دیا, خوشی کا ایک سما ہے, تو جس ذات نے یہ خوشیاں نصیب کی ہیں عطا کی ہیں اس کو خوش کرو. اسلام خوشیوں سے منع نہیں کرتا, خوشی مناؤ لیکن ایسی خوشی نہ مناؤ جس سے مالک کو ناراض کرو, بلکہ ایسا کام کرو جس سے مالک خوش ہو جائے. مالک کیسے خوش ہوتا ہے؟
دلہا کا لباس ایسا ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، دلہا کا کردار ایسا ہو جیسے اللہ تعالیٰ۔ آج یقین جانیں اس موقع پہ میں ایک مثال دے کے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میں اپنی کوئی بات کر رہا ہوں، ایک نکاح پڑھانے والا ہے نا، اس کو پیسے دیتے ہوئے ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑے سے پیسے زیادہ مانگ لے، نکاح جس طرح جن بات کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، اگر وہ کہہ دے جی مجھے 5,000 تو 5,000 روپیہ، 1,000 روپیہ فیس ہے، 1,000 روپیہ فیس ہے، آپ 5,000 مانگ رہے ہیں۔ اچھا وہی لوگ باہر جو کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں، جو بین باجے بجا رہے ہوتے ہیں، جو خسرے ناچ رہے ہوتے ہیں، جو موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو دل کھول کے دیتے ہیں، ان سے نہیں کہتے، بلکہ ان کی جو فیس ہے منہ مانگی وہ بھی دیتے ہیں، اور ان کے اوپر پیسے نچھاور کرتے ہیں، ان کے اوپر پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ اور جس بندے نے تمہارا ایمان مکمل کرایا ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائی ہیں، اس نے اگر 5,000 مانگ لیا ہے تو تمہارا دل گھٹ گیا ہے اور تم باتیں کرتے ہو، اور جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو ناچتے ہیں گاتے ہیں، تو ان کے اوپر تم پیسے نچھاور کر کے خوشی محسوس کرتے ہو۔ یہی چیز ہے جس سے اللہ کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ دلہن جس نے دیکھنی ہے اس نے ابھی تک دیکھی نہیں، اور یہ خبیث یہ تصویریں بنا بنا کے پھر کہتے ہیں ایسا پوز بناؤ، یوں کرو یوں کرو۔ تیری غیرت نہیں جاگتی؟ بے غیرت انسان تو بن چکا ہے، تیری ماں کو، تیری بہن کو، تیری بیٹی کو ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور تو اپنی مرضی سے اس کو دکھا رہا ہے۔ اس وقت شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میرے گھر میں کوئی بندہ میری اجازت کے بغیر آ جائے تو میں کہتا ہوں اس کو میں گولی مار دوں، یہ میری اجازت کے بغیر اندر کیا۔ اور اس وقت اپنی بہن بیٹی کے سارا پردہ ختم ہو چکا ہے، لباس ایسا ہے کہ با حیا آدمی کی آنکھ شرم سے جھک جائے، لباس ایسا ہے، اور اس لباس کی تصویریں بنانے والے بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کیا ہوتی ہے کہ غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جس بندے کے دل کے اندر تقوی ہے اس موقع پر خوشی، یقین جانے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں نے ایک ایسے شادی میں گیا اور وہاں میں نے نکاح میں جو دلہن تھی وہ پورے کے پورے حجاب میں تھی، پورے کے پورے حجاب میں تھی دلہن۔ میں نے ان سے پوچھا، مجھے میری بیوی نے بتایا کہ پورے حجاب میں تھی، تو میں نے کہا بھی یہ حجاب وہاں کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ممکن ہے شادی حال ایسے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، پھر ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے، اس لیے دلہن کو ہی حجاب کرا دیا، اور حجاب کے اندر ہی وہ شادی حال کے اندر بیٹھی۔ یہ بھی تقویٰ ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے، ڈر ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم خوشی کے موقع پر اس مالک کو خوش کریں جس نے ہمیں خوشی نصیب کی ہے، اس کو ہم ناراض نہ کریں۔ یہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہیں، آگے جو خوشیاں ہیں وہ اللہ نے دائمی رکھی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس عارضی خوشی میں آ کے ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھیں اور اس خوشی سے ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ آمین۔ و اقول قولی ھذا و آخر دعوایا ان الحمد للہ۔